رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اسلام کے تمام شعبوں کو دیکھا جائے، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاق ہوں یا آداب، معاشرات ہوں یا معاشیت، ان سب ہدایت کا نصب العین اور مقصد ہے کیا؟ لفظ مقصد اور نصب العین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس بات کے لیے ہم کوئی کام کریں وہ بات اس کام کا مقصد ہوتی ہے، لیکن نصب العین مقصد الاعلیٰ کو کہتے ہیں۔ جسے ہم محنت و مزدوری کریں، تجارت کریں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ کمایا جائے، دولت آئے، زندگی گزارنے کا سامان پیدا ہوگا اس دولت سے۔ یہ تجارت و صنعت کا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ہم روزی کمائیں، پھر اپنے بیوی بچے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے خرچات کو پورا کریں، رشتہ داروں، غربا اور مسکین کا خیال کریں، کیونکہ ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ تجارت کا مقصد اعلیٰ ہے، جسے نصب العین کہتے ہیں۔ اگر مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کا نصب العین صرف اور صرف اطاعت الہی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اگر بے مقصد زندگی گزاری جائے پھر یہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک باشعور بچہ بھی ماں کی گود میں بے مقصد نہیں روتا، یا ایسے بھوک لگتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ایک عقل مند انسان بے مقصد زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کا نصب العین نہ ہو تو پھر نیک آدمی کو کس طرح نیکی پر آمادہ کیا جا سکے گا؟ برے شخص کو برائی سے کس طرح روکا جا سکے گا؟ اس لیے کہ نیک کام کی خواہش اور برے کام سے پرہیز جب ہی ممکن ہے جب کوئی نصب العین ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ کہ نیک کام کرنے والے مومنین کو ان لوگوں کی طرح رکھیں جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح رکھیں گے؟ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے آج تک پوری انسانیت کا نصب العین صرف ایک ہی چیز ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا نصب العین صرف ایک ہی تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں نقش کر لیا جائے۔ فرمایا، میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف کے باب زکوٰۃ میں نبی علیہ السلام کی پہلی روایت میں ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات سکھائے۔ آپ کے ارشادات کو سن کر جب وہ صحابی جانے لگے تو انہوں نے کہا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ خدا کی قسم میں اس میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افلح ان صدق، اگر یہ سچ کہتا ہے تو کامیاب ہے۔ معلوم ہوا کہ اطاعت الہی صرف جب ہی ممکن ہے جب ان دونوں راستوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، کیونکہ یہی نصب العین فلاح و کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن مسلمان اگر اپنا نصب العین کچھ اور بنا لے، آخرت کی طرف سے رخ موڑ کر دنیا کو مقصد اعلیٰ قرار دے لے تو مقصد بھی ضرور حاصل ہوگا، لیکن ہم اصل نصب العین سے ہٹ کر الگ ہو جائیں گے اور سوائے خسارے کے کچھ بھی نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، لیکن جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں خلوص اور مخلص اطاعت الہی کے لیے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔